نانا کے بعد نواسے وہ تو سمجھ میں تو آتا ہے، لیکن بیچ میں کڑی بیٹی ہوتی ہے تب نواسے. پوتا بعد میں ہوتا ہے، بیٹا پہلے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آل میں جو سب سے پہلا نام ہے وہ شہزادی کا ہے. اب بحث یہاں سے شروع ہوگی، اور شہزادی کے سلسلے کا جو چیپٹر ہے اس میں جو سب سے اہم بحث ہے وہ ایک مطالبے کا بحث ہے. وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ میں تاریخی وہ تجزیہ کر رہا ہوں، اس وجہ سے اب ان کی شخصیت اور ان کے کمالات، ان کے فضائل پہ تو بعد میں بات ہوگی. ایک جو چیپٹر ان سے متعلق ہے وہ بڑا اہم ہے، جسے باغ فدا کہا جاتا ہے. میں جلدی سے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں مطلب جو بالکل سامنے کی ہیں وہ کر کے، کیونکہ وہ تو بڑی تفصیل ہے، وہ تو تفصیل انشاءاللہ جب مطلب کبھی اور موقع ملے گا تو اس پہ تفصیلی بحث ہوگی. لیکن جلدی سے ان کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کروں گا کہ واقعی کہ باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے. باغ فدق کا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ باغ فدق اسٹیٹ پراپرٹی ہے یا حضور کی نجی ملکیت ہے. دو چیزیں ہیں، یا تو یہ مانیے کہ حضور کی نجی ملکیت ہے، ان کی خود ذاتی ملکیت ہے، یا تو اسٹیٹ پراپرٹی تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب اسٹیٹ پراپرٹی تھی، اگر اسٹیٹ پراپرٹی تھی تو حضور بیٹی کو دے نہیں سکتے. سبحان اللہ. سامنے کی بات ہے 204 کی طرح، کیونکہ اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی، اس کو اپنی بیٹی کو کیوں دیتے ہو؟ اگر نجی ملکیت تھی تو کون سا قانون ہے کہ باپ کی وہ میراث بیٹی کو نہ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر باپ کو یہ حق ہے کہ اپنی پراپرٹی میں بیٹی کو حصہ دے. جو کائنات کا مالک بن کے آیا تھا اسے کس نے روکا تھا اس حق سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی بالکل سامنے کی بات ہے. دو ہی چیزیں طے ہوں گی، یا تو یہ ملکیت جو حضور کے پاس تھی جسے باغ فدق کہا جاتا ہے اسٹیٹ پراپرٹی ہو. اگر اسٹیٹ پراپرٹی ہو تو حضور کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ دے کے چلے جاتے اپنی خاص بیٹی کو، کیونکہ اصولاً غلط ہو جاتا ہو، اور حضور کوئی کام ایسا کر ہی نہیں سکتے جو ہدایت کے بندے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. لیکن اگر ان کی نجی ملکیت تھی، ذاتی پراپرٹی تھی، تو دنیا کا کون سا ایسا قانون ہے کہ جو کسی باپ کو اپنے بیٹی کو حق دینے سے منع کرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ بات جب ہو گئی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو جس ملکہ کے بارے میں، جس شہزادی کے بارے میں یہ پورا مقدمہ ہے، اس کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، ایک چیز سبھی مانتے ہیں جو ہمارے گھروں میں بھی شب جمعہ مطلب پورے ہفتے نہ صحیح تو شب جمعہ تو ضروری پڑی جاتی ہے، ہر مجلس میں تلاوت ہوتی حدیث کتاب. سبحان اللہ. اس میں ایک آیت ہے جس کو ہم سب اہل ولا بار بار دہراتے، اتنا دہراتے اس کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اچھا اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا جھگڑا پھنسا دیا بھائی لوگوں نے. ابھی تک تو تاریخ میں ہی جھگڑا کیا انہوں نے، اب آیات میں جو جھگڑے ہیں وہ جہاں جہاں اہل بیت سے مختص آیات ہیں وہاں جھگڑا لا کے ڈالا انہوں نے. کہا صاحب یہ جو آیت ہے مخصوص نہیں ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں آئی ہے، اس کے مصداق یہ ہے. نہیں اس میں ازواج ہے. یہ ہے ان کیا تفسیروں میں لکھا ہے اس آیت کے اندر اس کے مصداق ازواج بھی ہیں. اہل بیت میں ازواج بھی آتی ہیں، اور یہی زور دیتے ہیں بہت، ازواج بھی آتی ہیں. اس میں فہرست انہوں نے بنا لی ہے، یہ ازواج یہ ازواج ہے، اور یہ نام ہے، اور یہ اہل بیت کے مصداق ہے، اور آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. ہمارے یہاں کی جو فہرست ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ جن جن کے نام ہے، سبحان اللہ، بنانے کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ. لیکن ایک چیز ہے میرے نوجوانوں غور سے سننا، ایک چیز ہے کہ ایک نام ایسا ہے جو دونوں جگہ کامن ہے. دونوں فہرستوں میں جن کے یہاں ازواج کا ذکر ہے ان کے یہاں بھی، ہمارے یہاں تو ہے ہی، ان کے یہاں بھی یہ نام ہے. کس کا؟ شہزادی کا. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یعنی اور کسی کو مانا ہو نہ مانا ہو، عالم شہزادی کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام ایسا ہے کہ دونوں فہرست میں ہے. اب جب دونوں فہرست میں ہے تو آپ نے تسلیم کر لیا کہ آیت تطہیر کے مصداق ہیں یہ. سبحان اللہ. یہ آیت تطہیر کے مصداق ہی نہیں بلکہ ان کے قریب رزق نہیں آئے گا، یہ تو تسلیم کر لیا آپ نے شہزادی کے متعلق. اب اگر یہ کسی چیز کا دعویٰ کریں
چیپٹر بڑا وسیع ہے اور اس کو میں سمیٹ کے خلاصے کے طور پہ آپ کے ذہنوں میں منتقل کر رہا ہوں. اچھا دوسرا جو غضب کیا شہزادی نے وہ جو قیامت کی آپ نے. ایک طرف تو ظاہر ہے کہ آیت قرآنی کا انکار سراسر پوری امت مسلمہ کو کٹگھرے میں سب سے پہلے تو لا کے کھڑا کر دیا روز قیامت کہ بھئی جب آپ نے پہلے ہی تسلیم کر لیا کہ اس آیت کی مصداق ہے تو جسے آیت تطہیر نے صداقت کا تمغہ دے دیا ہو طہارت کا تمغہ دے دیا ہو اس کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا دوسرا جو غضب کیا شہزادی نے وہ سنیے صاحب. دوسرا جو غضب کیا گواہی میں کائنات کو لے کے چلی گئی. اب اگلا جملہ سنبھالیے گا لطف اسی وقت آئے گا. گواہی میں مولائے کائنات کو لے کے چلی گئی. امت سے بھول یہ ہوئی کہ چوتھا خلیفہ مان لیا. گواہی میں مولائے کائنات کو لے کے کیا شہزادی نے گواہی میں مولائے کائنات کو لے کے گئی اور امت نے غضب یہ کیا کہ چوتھا خلیفہ مان لیا. یعنی آپ منظر یہ ہے کہ ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے دوسرا خلیفہ مولائے کائنات تو گئی تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ گواہی میں آپ نے ام ایمن کو بھی پیش کیا تھا. چاہتی تو دوسرے کسی کنیز کو لے کے جا سکتی اور بھی کنیز تھی لیکن آپ صرف اور صرف ام ایمن کو لے کے گئے. حسنین علیہ السلام کی تو بات یہ بھی چھوڑ دیجیے. جناب ام ایمن بھی کنیز ہے اور دیگر یعنی جناب فضا کا مقام بہت غلط ہے لیکن وہ گواہی میں نہیں گئی ہیں. کی اس مقدمے وہ گواہی میں کس کو لے کے گئی؟ جناب ام ایمن کو لے کے. یہ جناب ام ایمن کون ہے؟ کہا یہ وراثتاً کنیزی میں آئی ہے شہزادی تک. یہ جناب عبداللہ سے لے کے حضور اور حضور کے بعد شہزادی تک یہ وراثتاً پہنچی. وراثت سامنے بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے کہ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہ نبی وارث بنتا ہے نہ بناتا ہے. ام ایمن کو پیش کر کے شہزادی نے کہا جیسے ام ایمن حضور تک آئی اور حضور سے مجتمع کس وراثت کی بات کر رہا ہے؟ یہاں تک کہ اب یہ بداری کا مقدمہ تو بہت بڑا ہے بھائی اور میں اس کو پورا تو اس وقت تو نہیں سنا سکتا لیکن خلاصے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں. ایک دعویٰ ہے نا بھائی لوگوں کا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. قرآن کافی بس قرآن کافی. اس مقدمے میں شہزادی نے ایک غضب اور کیا. جس وقت اس نے ایک حدیث جو بنا کے تیار کر کے ڈھال کے کیونکہ یہ وہی سنت ہے وہ جو جتنی بھی ڈالی ہوئی ہیں وہ پیش کی تھی کہ ہم معاشرے انبیاء جتنے بھی ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. شہزادی نے اس پر مسلسل آیات پیش کی. قرآن کی جتنی بھی وراثت کی آیات تھی سب پیش کر دی. کیسے داؤد وارث ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری آیات جو ہے مسلسل پڑھے جا رہی ہیں. شہزادی جب سامنے والا حدیث پیش کر رہا ہے تو آپ حدیث ہی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اسی لیے تو پہلے میں نے بابا کی طرف سے وہ وراثت کا پورا قانون اس کو سنایا اس نے نہیں سنا. میں نے آیات پڑھنے شروع کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ قرآن کافی ہے. میں شیعہ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ دنیا دیکھ سکے یہ صرف باغ فضا کا معاملہ نہیں ہے.
بلکہ دنیا تک یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ کتنا ایمان ان کا قرآن پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا نا کہ آیت تطہیر اللہ اکبر، اس میں بھی شہزادی کا جو ذکر ہے، میں نے کہا دونوں جگہ کامن، دونوں فیل اس میں، لیکن وہ تو کامن انہوں نے جو لکھا، لیکن اس پوری حدیث کی قصہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں ایک چیز بڑی نمایاں نظر آتی ہے. حدیث کی قصہ یوں تو پنجتن پاک سے مربوط ہے، لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ نمایاں ہے کہ پوری حدیث کی قصہ سمٹی ہوئی ہے شہزادی کے پوری حدیث کی قصہ کا محور جو ہے وہ شہزادی. وہ باقی تو وہ برابر سنا کرتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن ایک چیز ضرور آپ کو بتاؤں گا، ایک چیز اور کہوں گا. حضور آئے تو سب سے پہلے جاؤ گے، حدیث قصہ پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ حدیث قصہ ہوئی ہو، تو ایک لفظ کا ذکر تو ہے، بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. لیکن یہ لفظ صرف اور صرف ابتدا میں ہے، پھر اس کے بعد اس لفظ کا کہیں اتا پتہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. آئے تو کہا، اور پورا لفظ ہے یہ بدنی ضعفا، اس میں کچھ ادھر ادھر بھی نہیں کہ کر سکتا کوئی کہ مطلب یہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، لیکن بس ابتدا میں ہے، شروع میں ہے یہ. اس کے بعد پوری حدیث قصہ کے اندر یہ لفظ نہیں دہرایا گیا، پھر نہیں آیا یہ بدنی ضعفا کا. کائنات میں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، وہ ایک دروازے پہ کہا گا اس نے کہ بدنی ضعفا، مجھے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے. اس کے بدلے میں شہزادی نے اپنی چادر لا کے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تھا کہ اب نہ ضعف ہے، سبحان اللہ. بتلانا کیا تھا؟ بتلانا بن گیا یا رسول اللہ، اگر اتنی چادر کی بات تھی، غور سے سنیے گا، اتنی سی چادر کی بات تھی تو آپ کے گھر میں ہی کئی چادریں تھیں. سبحان اللہ. چادر کی کہاں کمی واہ 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 واہ. کسی کی چادر لے کے لیٹ جاتے. یہ بیٹی کے گھر آنے کے بعد چادر کا مطالبہ کیوں؟ کہا امت کو بتلانا چاہ رہا ہوں، جب نبی کے لیے ان کی چادر کافی نہ ہوئی، امت کے لیے کس چادر کی بات کر رہی ہے؟ کس چادر کی بات لیے پھر رہی ہوں؟ اچھا بھی چادر لینے کے بعد پھر میں نے کہا نا کہ پھر وہ کہیں ذکر ہی نہیں، اس کا ذوق کا ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کچھ اور بھی اشارہ کر رہے تھے. یہ بدن میں ذوق نہیں تھا، نبوت کے اجزاء بکھرے ہوئے تھے، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک ایک کر کے آئے نہیں، بلکہ سارے جز جو ہے وہ اکٹھا ہو کے کل ہوئے ہو. وہ نہ ایک آ رہا ہے، دو. اچھا ایک چیز اور ہے، جب کوئی آرام کرنے، بزرگ جب کہیں کسی حجرے میں جائے یا کسی کمرے میں آرام، بھئی ایسا لائٹ بند کر دو، بچوں سے بولنا ادھر نہ ڈسٹرب نہ کرے، رات بھر آج سوئے نہیں ہم، ادھر نہ آنے پائے کوئی. اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو پورا اس کا اہتمام کرتا ہے، بچے نہ آنے پائے، کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے. یہ کون سا آرام تھا؟ یعنی جو ہے آج بڑا شہزادہ آیا تو بھیجے کہنا چاہیے تھا شہزادی کو، بھائی نانا آرام کر رہے ہیں، ادھر نہ جانا. لیکن آتے ہی وہ کہہ رہے میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جاؤ جاؤ تمہارے دادا آرام کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اچھا اس کے بعد جو بڑے شہزادے آئے ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں، نانا کی خوشبو میں، ہاں وہ جو آرام کر رہے ہیں تمہارے بھائی بھی میں، چلے جاؤ. وہ بھی چلے گئے. مگر ایک چیز ہے کہ کامن جملہ ہے سب کا، خوشبو محسوس کرنا، خوشبو محسوس کرنا. اچھا خوشبو اسی وقت مجھے ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ سے یہاں میں نے پہلے تو ایک دوسری تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے احباب میرے جتنے بھی آنے والے نوجوان ہیں، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کاروبار سے مربوط ہیں. خوشبو کا ایک مزاج ہے.
एक हल्का सा होता है कि बस खुद ही सूंघे उसे, वाह कुछ ऐसा होता है कि जिधर से निकले वो अल्लाह, वाह 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 क्या लगा लिया यार, सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई। इसका मतलब ये है कि ये कैफियत उस वक्त तारी होती है जब उससे कहीं बढ़ के वो पहले खुशबू। अच्छा, एक मिजाज है खुशबू का, पहचानने वाले भी खूब पहचानते हैं। क्या लगा लिया? वाह वाह वाह। एक मिजाज है। इसका मतलब ये है कि ऐसी खुशबू थी कि इसको बगैर नहीं हर फर्द ने एक ही तरह महसूस किया। नाना की खुशबू, नाना की खुशबू, नाना की खुशबू। अब समझ में आया कि शब हिजरत बिस्तर पे किसी और तो देते खुशबू कहाँ से आती? वो कहते नहीं कि मैंने आपसे अर्ज किया कि जब कोई बुजुर्ग जो है वो जो आराम के लिए तो पहला यही होता है, नहीं इस वक्त न जाना। अच्छा चले, बच्चों का मामला जब तक है चलो ठीक है, हमने देखा है ये बुजुर्गों के साथ होता है। कहीं अगर वो आराम कर रहे हैं तो बच्चे जो है खास तौर से जाते हैं, ये पोते पोतियाँ हैं, निवासी निवासियाँ, हम दादा के पास हम नाना के पास जाके लेते हैं, कोई एक अजीब सा मतलब कैफ मिलता है उसमें बुजुर्गों के पास लेते हैं। ये सब तो समझ में आता है, तो आपके घरों में भी होता है, देखते होंगे। लेकिन ये तो आज पहली मर्तबा देखा है कि दामाद साहब आए वो भी यही कह रहे हैं। चले भाई, बच्चों की बात है, चले गए, लेकिन ये भी आके कह रहे हैं कि मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूं। तो शहजादी ये नहीं कहती कि हाँ ठीक है, मतलब खुशबू तो महसूस कर रहे हैं लेकिन वो बच्चों के साथ आराम कर रहे हैं। लेकिन लग रहा है पूरा मंसूबा पहले से ही तैयार था। वाह वाह वाह। ये कोई इत्तेफाकी नहीं था, पूरी तरीके से पूरा एहतमाम पहले ही कुदरत ने कर दिया था। हर एक आता गया, चादर के नीचे चला गया, आखिर में वो आई जो इस पूरे मंजर की चीफ गेस्ट थी। वही आता है जो चीफ गेस्ट होता है। बड़ा है लेकिन इसकी ताजगी को महसूस कीजिए, मैं उसको साबित करना करूं तो फिर तो हल्का रह जाएगा। ये चीफ गेस्ट थी तो कैसी चीफ गेस्ट थी, सबसे आखिर में आई। जब सबसे आखिर में आई, अब इसके बाद अब वो सिलसिला शुरू हुआ। हाँ अच्छा, उसके बाद वो चला जो रोज आता था, उसने आके पूछ लिया यार अब मैं बंदा चंगी साहब भैया इब्राहिम साहब आपको क्या हो गया? आप तो 4-4 10-10 चक्कर लगाने वाले, सुबह से शाम तक आने वाले, कभी चक्की पीसने के बहाने, कभी चक्की चला रहे हैं, कभी घर में कुछ भी कर रहे हैं, ये तो बराबर आपका आना जाना है। ये क्या आपने पूछ लिया यार अब वो तातल की साहब को नहीं पता कौन है? कोई अजनबी पूछता तो बात थी, कोई और करता। जिब्राइल आपसे तो ये तो तवक्को नहीं थी कि इस तरीके का सवाल आप करेंगे यार अब वो तातल की साहब। एक मरतबा जिब्राइल मुड़े, अच्छा बड़े तेज बन रहे हो, तुम ही बता दो कौन है। मैंने कहा कि अब ठीक है, अगर हमसे पूछा तो हम तो बचपन में याद करा दिया जाता है, गोद में ही हमें लिटाया जाता है, हम बता देते हैं। अच्छा बताओ। मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, हर जगह हमारे यहाँ दीवारों पे, घरों में, हुसैनिया में चारों तरफ लिखा रहता है। कब बताया तो सही है लेकिन सही नहीं है।
بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ترتیب بتائی ہے نہیں ملکہ جبرائیل پھر وہ کیا ہے؟ کہا ایسے نہیں بلکہ اہل بیت کے فضائل کے صدقے میں جہاں بھی مومنین آباد ہوں سب کی جان بال عزت آباد اللہ اکبر. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. ہم فاطمۃ وابوہا وبابوہا. آپ سمجھے کہ چیف گیسٹ میں نے کیوں کہا؟ یہ انتظار تھا کہ آئیں اور ان کے ذریعے تعلق ہو. انشاءاللہ کل سے بات اور آگے بڑھے گی. لیکن یہ گھرانہ جہاں فضائل اپنے اندر اتنا سمیٹے ہوئے تھا، جہاں فضائل کی انتہا نہیں تھی، مسائل کی بھی انتہا تھی. لاہور میں میرے خیال سے یہ 50s کی بات ہے، یعنی 50 کے آس پاس کی بات ہے. ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں ہمارے ہندوستان سے بھی ہمارا وزیر خارجہ گیا تھا اس وقت. اس نے اس میں شرکت کی تھی. اچھا وہ کانفرنس کربلا کے عنوان پہ تھی اور سب کو الگ الگ موضوع دے دیا کربلا کے شہیدوں میں کچھ بولیے. ہمارے جو وزیر خارجہ تھے اس وقت ان کو موضوع دیا گیا کربلا میں ننھا شہید جناب علی اصغر. لیکن آپ کو پتا ہے وہ آج بھی باقاعدہ اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو ضرور دیکھا ہوگا اس کا جملہ آج بھی وہ برابر دہرایا جاتا ہے. کہتے ہیں سب نے اپنی اپنی تقریریں کی ہوں گی کربلا کے عنوان پہ اور سارے شہیدوں کے جس کے ساتھ موضوع تھا سب نے تقریر کی، لیکن اس کو جو موضوع دیا گیا جناب علی اصغر کہتے ہیں جملہ کا، کہتے ہیں اسی پہ پوری کانفرنس ختم. لوگ گھروں تک پہنچے اور واقعی اس کا جملہ بڑا قیمتی تھا. جیسے لگتا ہے اس نے واقعی پوری کربلا کو سمیٹ کے جناب علی اصغر کے حوالے سے پوری امداد بیان کر دی. کہا کیسے ظالم تھے کہ ایسے بچے کو تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مسکرانا چاہیے. جو اتنا چھوٹا ہو کہ جسے یہ بھی خبر نہ ہو کہ تیر اگر لگتے ہیں تو مسکرانا چاہیے کہ رونا چاہیے. اب کوئی جناب رباب کے جگر سے پوچھے کیا کیفیت ہوگی جناب رباب کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں، شاید کہ مطلب پوری چاہت میں پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں نہیں پتا ہے، لیکن جتنے جملے بازیاں کر رہا ہوں رونے کے لیے بس اللہ تعالیٰ فرصت دینے کے لیے کافی ہوگا. جناب رباب کے لیے ملتا یہ ہے کہ یہ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کا گھرانہ بڑی بہادری کا گھرانہ سمجھا جاتا تھا اور تیر اندازوں کا گھرانہ تھا. یعنی بہترین ماہر ترین لوگ تھے جو تیر اندازی میں ماہر تھے. جناب رباب کے لیے ملتا تیر کے مزاج سے بھی آپ واقف تھے کیونکہ گھرانے میں یہ فن سب کے پاس بہت خوبی کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب جناب علی اصغر نے اب وہ آخری جو لمحات تھے مولا کے جس میں آپ نے صدا دی تھی حل من ناصر، اپنے کو جھولے سے جب گرا لیا تھا تو خیمے میں پلٹ کے مولا کون رو رہا ہے؟ کامی چشمہ علی اصغر کو میرے ہاتھوں میں گیا. جس وقت جناب رباب نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں دیا یہ کہتا ہے ایک مرتبہ جھکی اور چند وصیتیں فرمائی. کہا اے میرے لال میں خاندان غیر سے ہوں، میں اس گھرانے سے نہیں ہوں، خاندان غیر سے، لیکن میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے. رباب کو شروع کر دینا میرے لال، صبح سے لے کر اب تک بابا کو ایک تیر نہیں لگا، خبردار علی اصغر. اور اس کے بعد فرماتی مجھے اچھی طریقے سے پتا ہے کہ زیادہ تمہیں ہونے کوثر سے سیراب کریں گے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہوٹوں سے اس وقت تک جامع کوثر نہ بجانا جب تک کہ بابا پہنچ نہ جائے. اور علی اصغر میدان رنگودہ میں جا تو رہے ہو، میں یہ منظر ضرور دیکھوں گی اپنی آنکھوں سے میرا شیر کیسے میدان رنگودہ میں. کہتے ہیں کہ مولا لے کے گئے، کیفیت ساری آپ کی سنی ہوئی ہے، ابا کا سایہ کیا ہوا تھا
जैसे ही फौज के दरमियान पहुंचे हैं और दूर है फौज खड़ी हुई, उसने जब देखा तो किसी ने बढ़ के कहा अब लग रहा है कि हुज्जत तमाम कर लिए, हुज्जत ये हुसैन कुरान लेके आ गए। जैसे ही कहा कुरान लेके आ गए, मौला ने वो अबा का जो साया था ना वो हटा दिया। साबित नहीं बल्कि कुरान नातिक का एक पारा, लेकिन चेहरा कुबलाया हुआ है। अब यहाँ पर एक जुमला जो है जो मजलूम करबला ने कहा, बस उस कैफियत को मैं बयान करूं और मसाइब को समझने के लिए मौला के लिए ही काफी होगा। मौला ने उस वक्त की कैफियत बयान की है, जो जब फौज अशकिया ने पूछा पानी का जो मुतालिबा है आपका, क्या खुद पीना चाहते हैं? फर्जंद ज़हरा पुकारा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं बच्चे को लेके घर पर लिटा देता, तुम्हें कोई हो तो चंद कतरे डाल। लेकिन ये जो कैफियत बयान की है मौला ने, मेरे लाल की कैफियत इस वक्त ये हो रही, ये मेरा लाल मेरा चश्मा इस वक्त तलज्जी कर रहा है। तलज्जी कहाँ इस्तेमाल होता है? अरबी में तलज्जी कहते हैं जैसे मछली को जब आप पानी से बाहर निकालते हैं तो कुछ देर तक तड़पती रहती है, जब तक उसमें जान होती है तड़पती रहती है, जब होती है तो कभी एक करवट कभी दूसरी करवट, फिर तड़पती नहीं है। लेकिन मछली की कैफियत ऐसी भी होती है जिसमें प्यास की शिद्दत में है कि वही कैफियत हो रही है, कभी मुंह खुलता है कभी बंद। बस ये सुना था कि फौज अशकिया मुंह फेर के रोने लगी, ये अदादारों फौज जो है मुंह फेर के रोने लगी। अगर कोई पूछता कि मेरे पास सबसे माहिर तीरंदाज कौन है, तेरा नाम लेना, आगे निकल गया। फॉर्मूला इधर आया और बस एक ही जुमला उसका, इब्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। उसने जो तीर किल्ले कमान में जोड़ा, तीर का मिजाज तो आप जानते हैं, तीर का मिजाज जो भी हो, लेकिन इस तीर के बारे में लिखा है 3 फल का तीर था, 3 फल का तीर था। हमें न पता चलता कि उसने क्या सितम ढाया जनाब अली, लेकिन जो जुमला है कि इधर उसका तीर रिहा हुआ, रिहा होते जनाब ने खैमे के दरवाजे से आवाज दी, ए मेरे लाल हो बाबा की सिमटा रहा है। अली असगर ने बढ़ के गले पर लिया तो, लेकिन मुड़ के खैमे की जानिब देखा, फल का तीर था, वज़नी बहुत था, हाथों में लिए हुए बोला, बस 2 जुमले बस जवाब है, गहवारी की ज़ियारत कीजिएगा जी लोग। अब कैफियत ये है, मैंने देखा पूरे मक्तल में हुसैन जवान का लाशा लाए, लेकिन ये कैफियत नहीं हुई। बराबर के भाई अब्बास के लाशे में पहुंचे, ये कैफियत न हुई। और मोहम्मद के लाशे उठा लाए, ये कैफियत न हुई। लाशे अली असगर कितना वजनी था कि कभी आगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के दरवाजे पे पहुंचे, रबाब को आवाज दी, रबाब से पहले सकीना निकली। अब जो अबा का साया हटाया, मंजर